کونین میں نرالا میرا حسین ہے، کونین میں نرالا میرا حسین ہے۔ سب مل کے آنکھوں ذرا، کونین میں نرالا میرا، کونین میں نرالا میرا حسین ہے۔ کیا خوب شان والا میرا حسین ہے، کیا خوب شان والا میرا۔ یہ دین کی بہاریں، یہ دین کی بہاریں ہیں، آپ کی بدولت۔ یہ دین کی بہاریں ہیں، آپ کی بدولت۔ اسلام کا اجالا میرا حسین ہے، اسلام کا اجالا میرا۔ تھوڑے جب مل کے ذرا آنکھو، اسلام کا اجالا میرا۔ آغوش مصطفیٰ میں پل کر جوان ہوا، آغوش مصطفیٰ میں پل کر جوان ہوا۔ زہرا کا ناز پالا میرا۔ سارا شعر نہیں پڑھ سکتے، میرا حسین تے پڑھ سکتے ہو کہ نہیں؟ زہرا کا ناز پالا میرا، زہرا کا ناز پالا میرا۔ صحرا کی تپتی دھوپ میں سایہ فگن رہا، صحرا کی تپتی دھوپ میں سایہ فگن رہا۔ وہ رحمتوں کا حالہ میرا، وہ رحمتوں کا حالہ میرا۔ نسلوں سے مصطفیٰ کی میں آل کا غلام، نسلوں سے مصطفیٰ کی میں آل کا غلام۔ احمد میرا حوالہ میرا حسین ہے۔ ایک باری ہاتھ جو کے سارے لہرا کے رکھو، کونین میں نرالا میرا حسین ہے، کونین میں نرالا میرا
حسین ہے کیا خوب شان والا میرا حسین ہے کیا خوب شان والا میرا اللہ جل مجدہ دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسراد دلہا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء سند الانبیاء تتمہ انبیاء میزان الانبیاء خاتم الانبیاء ختم الانبیاء بلکہ فخر الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارکہ وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی منزلت واجب التعظیم مسلمان دوستو بزرگو بھائیو محرم الحرام شریف دا ماہ مقدس ساڑھے تے سایہ فگنے دعا ہے اللہ رب العالمین اس مہینے دا سانو ادب و احترام کرنے دی ہمت اور توفیق عطا فرمائے گرامی قدر حضرات پچھلے جمعۃ المبارک دے اندر مراد مصطفیٰ اور داماد مرتضیٰ حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا ذکر پاک میں جناب دے گوش گزار کیتا سی آج دے جمعۃ المبارک دے اندر نواسہ رسول جگر گوشہ بطول جنتی جوانہ دے سردار حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا ذکر خیر کرنے دی کوشش کرانگا اللہ کریم حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے اور توانو مینوں سن سنا کے سمجھن دی اور سمجھ کے اس دے ہوتے عمل کر کے زندگی گزارنے دی اللہ ہمت اور توفیق عنایت فرمائے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء ولیکن لا تشعرون عام فہم سادہ جائشہ ترجمہ ہوئے مالک نے ارشاد فرمایا جڑے اپنی جان دا نظرانہ میری راہ وچ دے چھڑن انہوں مردہ نہ آکھو بل احیاء بلکہ وہ زندہ نے ولیکن لا تشعرون اللہ فرماندہ ہے او تے زندہ نے مگر تو انہوں شعور نہیں کہ تسی انہوں دی زندگی نو سمجھ سکو حضرات گرامی شہید مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا کلمہ پڑھے پھر اپنی جان اس رب دی راہ وچ پیش کی تھی شہید غلام کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کلمہ مصطفیٰ دا پڑھے توجہ ہے سارے ہیں کلمہ حضور دا پڑھے کلمہ پڑھ کے تے اپنی جان مالک دی راہ وچ دے چھڑے اللہ فرماندہ ہے انہوں مردہ نہ کھوئے زندہ ہے یار جدا کلمہ پڑھ کے امتی نو بے مثال زندگی لب دی پئیے اس امتی دے آقا دی زندگی دا کیا کمال ہوئے گا اس امتی دے آقا دی زندگی دا کیا کہنا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا جڑا ساڑی راہ وچ جان دے چھڑے انہوں مردہ نہ کہو دوسرے مقام کے اللہ رب العالمین نے شہید دا ذکر کر دیا ہے قرآن مجید ارشاد فرمایا اللہ فرماندہ ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا فرمایا کہ زبان نال مردہ کہنا فرمایا جڑے ساڑی راہ وچ اپنی جان دے چھڑن نا انہاں دے بارے وچ مردہ تساں گمان بھی نہیں کرنا تو آڑے ذہن چی آنا ہی نہیں چاہیے کہ مردہ نے یا اللہ کی نے فرمایا بل احیاؤن فرمایا بلکہ وہ زندہ نے عند ربہم یرزقون فرمایا اللہ تعالیٰ انہوں نے رزق عطا فرماندہ جڑے کھاندے بھی نے اور پیندے بھی نے
بولیے ذرا ایک باری پیار نہ سبحان اللہ. اللہ کریم نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. اللہ کریم جل وعلا نے قرآن مجید دی اندر شہیدان دی زندگی دا ذکر فرمایا ہے. گرامی قدر حضرات شہید متعلق میرے تھاڑے لجپال مدنی کریم دا ارشاد گرامی ہے. حضور فرمانے نے جدو شہید اللہ دی راہ وچ اپنی جان دا نظرانہ پیش کر دے فرمایا شہید دا پہلا قطرہ خون دا ہجے زمین تے نہیں ڈگ دا اللہ انہوں جنت عطا فرما جھڑ دا ہے. پہلا قطرہ خون دا زمین تے نہیں ڈگدا اللہ اس شہید نو جنت عطا فرما جنت عطا فرما. تے جنہ دا ذکر اسی کرنا ہے اے شہیداں دے بھی سردار نے تے جنتی جواناں دے بھی سردار نے. نواسہ رسول حضرت سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین سب بولو رضی اللہ تعالی پھر بولیے ذرا رضی اللہ تعالی عنہ. توجہ بھائی جدوں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا جدوں وصال ہویا آپ دے وصال تو بعد یزید تخت نشین ہویا. یزید تخت نشین ہویا تو اس نے کی کیتا سب تو پہلے انہیں خط مدینہ پاک وچ بھیجیا. مدینہ دا گورنر سی جدا نام سی ولید کو اس خط بھیجیا جدے ہوتے لکھیا سی اے گورنر مدینہ میری طرف وہ آرڈر ہے کہ مدینہ دے اندر 3 شہزادے رہنے. کتنے شہزادے؟ 3 شہزادے. نمبر 1 حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر 2 حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر 3 حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 3 بندے مدینہ میں رہنے. جدو میرا خط تیرے کول پہنچے انہاں نو بلا کے انہاں 3 دے کولوں میری بیعت لے. انہوں نے کہا کہ یزید دا آرڈر ہے کہ میری بیعت کرو. خط جدو مدینہ پاک ولید دے کول آیا مختلف روایات دے پیش نظر ایک روایت دے پیش نظر رات دا ٹائم سی تے گورنر مدینہ نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو اپنے کول بلایا. ایک روایت چ خود چل کے آپ کول گیا ایک روایت چ کہ انہیں آپ کو بلایا. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے کے آئے. گورنر مدینہ ولید اس نے امام پاک دا احترام کیتا ادب کیتا ویلکم کیا. آپ جدو تشریف فرما ہو گیا آپ نے فرمایا بھی مینوں کیوں بلایا. تے گورنر مدینہ نے کیا جناب گل لے یزید دا آرڈر ہے یہ اتوں آرڈر آیا ہے. یزید کہہ رہا ہے کہ حسین نو کہو میری بیعت کرے. روایات جاؤں ہے جدو امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید دا جملہ سنیا تو آپ نے انج نگاہ اٹھا کے ویکھیا تے فرمایا اے گورنر مدینہ میرے نال گل کرن تو پہلے سوچ لینا سی گل کرن کدے نال ڈے. ہائے ہائے یہ گل میرے نال آکھن تو پہلے میرے نال گل کرن تو پہلے سوچ لینا سی تو گل کرن کدے نال ڈے. گورنر مدینہ نے ہاتھ بندھا حضور مینوں پتہ ہے میں نواسہ رسول نال گفتگو کر رہا ہوں علی المرتضیٰ دے لخت جگر نال گفتگو کر رہے ہیں. حضور تسی جیڑا حکم ارشاد فرماؤ کہ میں واپس بھیج دیاں گا. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف روایات دے مختلف الفاظ نے انہاں روایتاں جو ایک روایت میں کرنا چاہتا ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا پھر لکھ دے میرے والو یزید نو کہ جیڑا یزید مینوں میرے نانے دے مسلے تے نظر نہیں آندا حسین دی بیعت کدی نہیں کر سکدا. ہائے
تنقیدن نہیں کہنا چاہتا، اصلاح نرز کرنا چاہنا. اسی بھی آج ووٹ دین لگے کدی تھوڑا جا اس پاسے سوچے اسی اینا ساڑیاں گلیاں بنا تے ووٹ تیرے ہی تیرے، ساڑیاں نالیاں بناؤ ووٹ تیرے ہی تیرے. امام پاک رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا، فرمایا جیڑا یزید مینوں میرے نانے دے مسلح تے نظر نہیں نہ ہوندا حسین او دی بیعت نہیں کر سکتا. لکھ دے یزید. گورنر مدینہ عرض کردہ حضور میں ایک گزارش کرنا چاہنا. آپ نے فرمایا دس. عرض کی حضور ایک خاردار سیاست ہے، اتھے پگڑی اچھالی جاتی. حضور تسی نہیں انہوں اچھا سمجھ دینا تے نہ سمجھو، پر میں اتنا عرض کرانگا حضور اتو بیعت کر لو وچوں کو میں انکار ہی کردہ رہنا. امام پاک نے فرمایا گل سنو گورنر مدینہ اے منو آکھن دے ہیں. فرمایا سن مومن جیڑی گل او دی زبان پہ ہوندی یو دے دل وچ ہوندی ہے. درنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا. امام پاک نے فرمایا نہیں ہو سکتا، میں بیعت نہیں کرانگا. گرامی قدر حضرات کتب تواریخ والے لکھیا امام پاک اتنا جملہ بول کے نا آپ اٹھ کے کھڑے ہوئے. آپ اٹھ کے کھڑے ہوئے نا تو آپ کھڑے ہو کے آپ نے اپنا رخ کیتا پیچھا جان واسطے تے قریب مروان بن حکم بیٹھا سے. جدو امام پاک نے رخ پیچھا نو پرتایا نا جان واسطے، مروان بولے آندھے ولید حسین نو ایتھے ہی پھڑ لے، اے دے کلو بیعت لے لے. یاد رکھی اگر حسین آج تیرے دربار وچوں چلا گیا یاد رکھیں تیرے کدی بھی اختیار وچ نہیں آ سکدا. اپنی زبان وچ لفظ اسی بولنے آئے تیرا کدی بھی قابو نہیں آ سکدا. اینو پھڑ لے اے دے کولو بیعت لے لے، جے بیعت نہیں کردا ایدا سر تن تو جدا کر دے. کدو اس ولید اتنا جملہ بولیا ہے میرے امام نے انج رخ دروازے ول کیتا سی. کتب تواریخ اور سیر والے لکھیا آپ دے کناں وچ جدوں یہ آواز آئی ہے کہ حسین دی بیعت لے، حسین کولو بیعت لے لے یا ایدا سر تن تو جدا کر دے. امام پاک نے اپنے پیر دی انج اڈی چکی ہے، اپنے پب دے اتے پار پا کے انج اپنا رخ پیچھے پھیر کے فرمایا تو میرا سر اتارے گا. تلوار دے دستے تے میرے امام نے ہاتھ رکھیا، فرمایا انہوں جو نصیحت پہ کرنا ہے ایدر میدان وچا پتہ لگے گا حق کنوں آکھے آ جانا. فرمایا آنا میدان دے اندر پتہ لگ جائے گا حق کیے تے باطل کیے. گورنر مدینہ ولید کہندہ اے مروان او تینوں سوچنا چاہیے ہے کدے متعلق منوں کہہ رہے ہیں کہ میں قتل کراں تو جاندہ نہیں. اے نواسہ رسول نے انہاں دے متعلق تے نبی پاک فرمایا حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ. دے قتل دے بارے وچ میں نو مشورے دے رہے ہیں کہ امام حسین والوے کے گورنر کہندہ حضور تسی تشریف لے جاؤ. حضور سوچ کے میں نو دس دینا. امام پاک اپنے اس دربار وچوں گھر تشریف لے گئے. گھر جا کے امام پاک نے اپنے سارے خاندان والیاں نو اکٹھیاں کیتا. جدو سارے خاندان والے اکٹھے ہو گئے امام پاک نے فرمایا اے میرے خاندان والے سن لو یزید میرے کلو بیعت دا تقاضا پیا کر دے. یزید کہندے کہ حسین میری بیعت کر لے. فرمایا پر میں حالات نال صلح نہیں کیتی، میں یزید دی بیعت نہیں کرنا چاہتا. فرمایا میں ہن بھی اعلان کرنا چاہنا. فرمایا سنو اگر میں مدینے وچ رہیا کہ یقیناً یزید مینوں مدینے وچ شہید کروا دے گا کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے نانے دے شہر دی عزت نو پامال کیتا جائے، اے میرا خون مدینے وچ بہایا جائے. فرمایا میں مدینہ چھڑ کے چلے آواں جدا دل کردہ ہے میرے نال چلے، جدا دل کردہ مدینے وچ رہ کے زندگی بسر کرے. جدوں آپ اتنا جملہ بولے آئے جرت کے پیکر سیدنا غازی عباس علمدار اٹھ کے کھڑے ہو گئے. حضرت سیدنا غازی عباس علمدار اٹھ کے کھڑے ہو گئے. آپ عرض کر دینے حضور انہاں سارے والوں میں ایک نمائندے دی حیثیت نرس کرنا چاہنا. فرمایا امیر عباس دس کی کہنا چاہنا ہے. غازی عباس عرض کر دینے حضور ساڑھا جواب ہے جدر چن جائے گا چاندن ہی نال جائے گی، جدر سورج جائے گا شواما نال جان گیاں، جدر پھول جائے گا خوشبو نال جائے گی. اے
امام جدر جدر امام جائے گا اہل بیت نال نال ہی جائے گی حضور اسی تواڈے نال تواڈا ساتھ نہیں چھڈا کتب تواریخ اور سیر والا لکھا رات دا ٹائم سی نواسہ رسول سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات دا ٹائم آپ اپنے بیٹے علی اکبر نو نال لیا امام زین العابدین نو نال لیا اپنے پراواں نو نال لیا فرمایا چلو میرے نال حضور کتھے جانا ہے فرمایا نانا مصطفیٰ دی قبر تے سلام پیش کرنے واسطے جانا اللہ اکبر اے تے ان کو قلب امام نو پوچھے نا کہ کنج اپنے نانا جی دی بارگاہ میں جا کے حاضری پیش کی ہوئی کتب تواریخ اور سیر والیاں لکھیا ہے رات دا ٹائم نواسہ رسول سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان والے نال لے کے اپنے نانا جان امام الانبیاء دی بارگاہ وچ آئے آکے اپنے نانا جی دی بارگاہ سلام عرض کیتا ہے کہ آپ دے قریب بہ گئے نبی پاک دی قبر مقدس دے قریب بہ گئے نواسہ رسول امام حسین نے کچھ گلاں کیتیاں نے گلاں کر دیاں امام حسین دی اکھ بند ہوئی ہے ادھر امام حسین دی اکھاں بند ہوئیاں نے خواب دے اندر میرے آقا تشریف لے آئے حضور نے امام حسین نو اپنے کلاوے وچ لے لیا اپنے کلاوے وچ لے کے میرے کریم نبی نے فرمایا میرے بیٹا حسین یاد رکھی یہ بڑیاں آندیاں آنگیاں پتر بڑے طوفان چلنے نہیں اے بیٹا بڑے چکھڑ چلنے نہیں اور بیٹا یاد رکھی میں تینوں اپنی نبوت والی زبان چسواندہ رہا ہوں اے بیٹا تیرے قدمانوں لفظش نہیں آنی چاہی دی امام حسین میرے نبی نے اپنے کلاوے وچ لے کے اللہ دی بارگاہ چرد کی تھی اللہم آتی الحسین صبرا و اجرا عرض کی تھی یا اللہ میرے بیٹے حسین نو صبر بھی عطا کری دا اجر بھی عطا فرما چھڑی امام حسین نبی پاک نے کلاوے چلائے اللہم آتی الحسین صبرا و اجرا یا اللہ میرے بیٹے حسین نو صبر بھی عطا کری اس دا اجر بھی عطا کری امام حسین رضی اللہ تعالیٰ امام الانبیاء دی بارگاہ سلام پیش کی اتھو ٹورے جنت البقیع شریف وچ آئے اپنی امی سیدہ زہرہ دی بارگاہ سلام پیش کی پھر حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ دی قبر تے سلام پیش کی جنت البقیع دے مدارات تے سلام عرض کی سلام عرض کر کے پھر اپنے گھر تشریف لے آئے سارے نے کٹھے کر کے فرمایا چلو بھی تیاری کرو چلی راتوں رات امام پاک ان مدینہ پاک تو ٹرے اساں اپنی آنکھاں نال ویکھیا میرے ورگا گناہگار بندہ جدوں سرکار دی بارگاہ وچ سلام ودا کر کے آندا تے اکھاں وچوں آنسواں دا سیلاب امڑیا ہوندا یار سوچ تے صحیح 1400 سال بعد امتی جدوں حضور دی قبر تو آخری سلام کر کے پرتدا ہے تو دی ہچکی بد جاندی تے سوچ جدوں نواسہ رسول خود سلام ودا پیش کر کے ٹرے ہون گے اودوں کیسی کیفیت ہوئی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء دی بارگاہ سلام کر کے جدوں مدینے وچوں چلے نے دل والا بول کے آندا مدینے نو چھڈ کے جگر فاطمہ دا مدینے نو چھڈ کے جگر فاطمہ دا او کربل دی بستی بسامن نو چلیا سب مل گیا کھولرا مدینے نو چھڈ کے جگر فاطمہ دا مدینے نو چھڈ کے جگر فاطمہ دا کربل دی بستی بسامن نو چلیا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک تو چلے نے رات ڈٹے میں امام حسین مدینہ پاک تو سفر شروع کیتا ہے سفر کر دیا کتب تواریخ اور سیر والیاں لکھیا آنے چل دیاں
ایک جگہ تے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی نظر پئی ہے آپ نے ویکھیا کچھ خیمے نصب نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے غازی عباس نو فرمایا ویر عباس حکم حضور کی گل ہے فرمایا عباس دیکھ او سامنے خیمے کدے نصب نے پتہ کر خیمے وچ کون ہے غازی عباس سفر کر دیاں چل دیاں خیمیاں دے قریب آئے آ کے جدو ویکھیا ہے اوتھے کچھ بندے کھڑے نے ایک بندہ جدا نام عبداللہ بن مطیع ہے آپ نے آ کے سلام کیتا ابن مطیع نے سلام دا جواب پیش کیتا ہے امام حسین دل بھائی سیدنا غازی عباس نے فرمایا ابن مطیع ایتھے کی پیا کرنا ہے ابن مطیع عرض کر دینے حضور اسی یہ تو سفر کر دے پیسا اے جگہ سانو بڑی اچھی معلوم ہوئی ہے حضور ایسے اسا ایک خوب کڑنا شروع کیتا ہے چلو خوب کڑنا گے پانی نکلے گا لوگ پانی پیندے رہن گے حضور اسا خوب کڑیا ہے پر حضور ساری محنت ضائع ہو گئی ہے فرمایا کی ہویا ہے عرض کر دے حضور جدوں اسی خوب کڑیا ہے پانی جدوں چک وچوں کڑ کے ایک گھٹ جدوں پانی دا پیتا ہے حضور حیران ہو گئے اے پانی تے کھارا نکلیا ہے اے پانی تے کوڑا نکلیا ہے حضرت غازی عباس جدوں جملہ سنیا مسکرا کے فرمایا اے ابن مطیع فکر نہ کر پریشان ہون دی ضرورت نہیں کی ہویا جے پانی کھارا نکلیا ہے او بیخ میرے نال اس نبی دا نواسا بیٹھا ہے جنہیں کھارے کھواں وچ اے لعاب سٹ کے کھارے کھواں نو بھی مٹھا فرما جڑیا ہے آ میرے نال ابن مطیع چل دیاں امام حسین دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے آ کے سلام پیش کیتا ساری گل بات سنائی امام حسین فرمایا چل مینوں لے چل امام حسین قریب آئے فرمایا پانی کڈ کے جدو امام حسین دی بارگاہ پیش کیتا ہے میرے امام نے انج پانی اپنے لباں دے نال لایا ایک گھٹ پانی میرے امام اپنے منہ وچ رکھ کے اسے پانی نو پھر خوہ وچ انڈیل دیتا خوہ وچ اس پانی دی کلی کی تھی تے کلی کرنے تو بعد میرے امام فرمایا ابن مطیع ہن پانی کڈ کے ویکھ آئے ہن پانی کڈ کے ویکھ اے پانی میٹھا ہویا کہ نہیں ابن مطیع نے ڈول سٹیا ہے پانی کڈ کے جدوں پانی دا ایک گھٹ پیتا کہندے حضور گل سمجھ تو باہر ہے پہلا پانی کڈ کے پیتا سی تے انج لگدا سی اے دے ورگا کوڑا پانی ساری کائنات وچ کدرے نہیں ہونا پر سونیا جدوں تساں کلی کر کے پانی وچ سٹیا ہے ہن انج لگدا ہے اے دے ورگا میٹھا پانی کائنات وچ کدرے ہونا ہی کوئی نہیں تے یقیناً بول کے آندا ہونا علی دا اے چن دکھیاں دا سجن جدروں لنگدا گیا رنگ لوندا گیا سب مل کے آکھو جدروں لنگدا گیا مل کے آکھو ذرا جدروں لنگدا گیا رنگ لوندا گیا علی دا اے چن دکھیاں دا سجن جدروں لنگدا گیا امام علی مقام مدینے تو سفر کیتا چل رہے ہیں مکہ پاک چاہے پھر مکے تو سفر کیتا پھر آئے کربلا وال کوفے وال جا رہے کتب سیر اور کتب تواریخ والیاں لکھیا ہے فرمانے نے چل دے جا رہے چل دیا رستے دے اندر ایک مقام تے جا امام حسین نے پھر کچھ خیمے ویکھے فرمایا پتہ کرو انہاں خیمیاں وچ کون ہے غازی عباس کیا پوچھا انہاں خیمے وچ کون ہے بھائی ایک بندہ باہر نکلا آپ نے جدو دیکھا انہاں دا نام جناب زہیر بن قیم سی وہ باہر نکلے سلام پیش کی کدھر فرمایا جی اسی مکہ شریف وال جا رہے سے تے تسی کدھر فرمایا اسی کوفے وال جا رہے ہیں تے تہاڈا کی خیال ہے امام حسین نال نے تہاڈا کی پروگرام ہے جانا
زہیر بن قیم کہندے نے مینوں تسی امام حسین دی بارگاہ چ لے جاؤ۔ زہیر بن قیم جدوں امام حسین دی بارگاہ چ آئے سلام پیش کیتا، امام پاک نے فرمایا زہیر تیرا کدھر دا ارادہ ہے؟ حضور میں مکے وال جا رہا۔ حضور تسی؟ فرمایا میں کوفے وال جا رہا۔ کی خیال ہے تیرا جانا ہی؟ عرض کیتی حضور اے نالوں وڈی خوش قسمتی کی ہے کہ تواڈے غلاماں وچ شامل ہوواں تے تواڈے نال تواڈی خدمت کردا چلاں۔ حضور میں جانا تے تیار، پر میں تے خیمیاں وچ ہور کون ہی؟ عرض کیتی حضور خیمیاں دے اندر میری بیوی بھی ہے اور میرے کچھ سالے بھی ہیں، ساڑھے کچھ خاندان دے افراد بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا انہوں نے بھی پوچھ لے جو انہوں نے مکے جانا تو انہوں نے جان دے جے ساڑھے نال چلنا تو چلو۔ زہیر بن قیم آئے آ کے پوچھیا آپ کی زوجہ بول کے کہنے لگی اے زہیر جے تسی امام حسین دے خادم بن کے انہوں دی خدمت کر سکتے ہو تے میں سید زادیاں دی خدمت نہیں کر سکتی، میں سید زادیاں دی خدمت نہیں کر سکتی۔ حضور میں بھی چلنا تھوڑے نال ہی چلنا، اے بھی امام حسین دے نال چلنا۔ ہر رستے دے اندر کئی مقام آئے جتھے امام پاک رضی اللہ تعالیٰ کچھ دیر قیام کیتا پھر چلے، پھر قیام کیتا پھر چلے، سفر کر دیاں آپ ایک مقام تے پہنچے تو سامنے دیکھیا ایک سوار آ رہے ہیں، سوار امام پاک رضی اللہ تعالیٰ نے انج ہاتھ دا اشارہ کیتا اپنے ساتھیوں میں رک جاؤ، کافلے والے رک گئے۔ وہ سوار جدو قریب آیا او دا نام سی فرزدق، یہ شاعر اسلام سی، اہل بیت تے قصیدے پڑھنے والا فرزدق۔ جدو فرزدق سامنے آیا آ کے سلام پیش کیتا، آپ نے فرمایا کدھروں آ رہے ہیں فرزدق؟ عرض کی حضور میں کوفے والوں آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا فرزدق کے دس کوفے دا کی حال ہے؟ عرض کی حضور کوفے دا حال پوچھ دیو تے میں سادے لفظاں چینج کہاں گا کہ کوفے والے دے دل تواڈے نال نے پر تلواراں یزید دے نال۔ حضور معاملات تبدیل ہو چکے ہیں۔ فرمایا کتھے جا رہے ہیں؟ حضور میں مکہ وال جا رہا ہوں۔ فرمایا ٹھیک آپ پھر چل دیں، سفر کر دیاں ایک مقام تے پھر امام پاک پہنچے، سامنے دیکھا ایک اور بندہ سواری تے سوار ہے، قریب آیا آ کے جلدی نال سواری تو اتریا، امام حسین دے سامنے کھڑا، امام پاک دی سواری تو زمین تے تشریف لایا۔ فرمایا کتھوں آئے ہیں؟ کہندا حضور میں کوفے وچوں آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا جے کوفے وچوں آئے ہیں تے اے دس کوفے وچ میں اہل بیت دا ایک پھل ٹوریا سی، مسلم بن عقیل، سناؤ نہ دا کیا۔ جدو آپ نے امام مسلم بن عقیل دا نام لیا نا تے اس عرابی دی اکھاں وچ آنسو آ گئے، رو پیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کی گل ہے بھئی رو کیوں پہ ہیں، کی گل ہے دس؟ انہوں نے لمبا سانس لے کے کہندہ حضور میں دس نہیں سکتا کہ امام مسلم ابن عقیل نو کوفیاں نے کس انداز نہ شہید کیتا ہے۔ امام علی مقام نے استرجاع پڑھیا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کتب تواریخ کے چاہتا ہے امام پاک استرجاع پڑھ کے نا آپ نے اپنی نگاہ نو انج آسمان وال اٹھایا اور کتنی دیر تک آپ انج آسمان والی ویکھدے رہے، اکھاں وچ آنسو جاری سن امام پاک نے۔ آپ نے فرمایا اچھا بھئی تیری مہربانی تو مینوں اطلاع دے دی۔ امام پاک پھر آئے پچھلیاں سواریاں، ایک سواری دے قریب آئے، اس سواری دے ہوتے امام مسلم ابن عقیل دی ننی جی صاحبزادی بیٹھی، امام مسلم ابن عقیل ننی صاحبزادی بیٹھی۔ آپ قریب آئے تو آ کے آپ نے فرمایا بیٹی نیچے آ، وہ بیٹی نیچے آئی۔ امام پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اس بچی دے سر دے ہوتے پیار کیتا، شفقت دا ہاتھ پھیریا تے پکڑ کے اپنے سینے دے نال لایا، محبت پر شفقت بھریا ہاتھ سر دے ہوتے امام پاک پھیر دے پہنے تے اکھاں وچ آنسو نے تے بچی نے جڑا جملہ بولیا بڑا عجیب سی، کہندی حضور اج تک میرے نال انج تساں پیار کدی نہیں کیتا، اج تے میرے نال انج پیار کردے پئے جویں لوگ یتیماں نال پیار کردے، اج میرے نال تسی انج شفقت کردے جویں لوگ یتیماں نال کردے۔ نواسہ رسول سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا ہاں بیٹی تو بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، بالکل تیرے ابا جان شہید ہو چکے ہیں۔ آپ نے پھر اپنے قافلے والیاں نو فرمایا تھوڑا جا ریپیٹر ذرا ہلکا رکھنا، امام علی مقام نے فرمایا میرے نال آنے والے میرے ساتھیوں، فرمایا سن لو
اس ٹائم کوفے دے حالات تبدیل ہو چکے نے کوفیاں دیاں تلواراں یزید دے نال نے کہ فرمایا گل سنو امام مسلم ابن عقیل شہید ہو چکے نے فرمایا میں ہن بھی اعلان کر رہا ہوں جدا دل کردہ ہے میرے نال چلے جدا دل کردہ ہے واپس چلا جائے پھر حضور دے غلاماں وچوں سارے غلام بولے اونا کہ آقا حسین اے تے ساڈی ایک جان ہے اگر رب سانو ہزاراں جانا بھی دے وے ایک ایک کر کے سونیاں ساریاں تھوڑے قدماں تو قربان کر چھڑاں گے امام علی مقام رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ سفر کر دے جا رہے ہیں سفر کر دیاں فرات دے کنارے دے آکے امام حسین نے فرمایا اے زمین ٹھیک ہے ایتھے اپنے خیمے نصب فرما دے ہو اے قریب نہر پانی بھی مل جائے گا فرات دے کنارے دے خیمے نصب فرما دیتے امام علی مقام نے جدو فرات دے کنارے دے خیمے نصب کیتے نے پانی بھی پی رہنے اہل بیت والے پانی پیندے نے آپ دے خادم پانی پی رہنے ایک روایت دے پیچھے نظر جدو محرم شریف دی 2 تاریخ آئی ہے ادھروں یزیدی لشکر جناب حور بن یزید دی قیادت او بھی آ گیا آکے امام حسین نو کہنے لگے اسی توانو کدرے حور نہیں جان دینا اسی توانو کوفے لے کے جاواں گے امام حسین نے فرمایا اے حور کینو محنت نہیں کرنی پینی میں تے آپ ہی کوفے جا رہے ہوں میں تے خود کوفے جا رہے ہوں اور کہندے حضور تو انہوں پتہ نہیں کوفے دے کی حالات ہو گئے نے فرمایا میں جاننا ہوں کوفی لا یوفی نے اینا وفا نہیں کی تھی فرمایا اینا وعدہ خلافی کی تھی ہے میرے چچا داد بھائی جناب مسلم ابن عقیل نو شہید کر دیتا ہے حضور تسی پھر بھی کوفے جا رہے ہو فرمایا ہاں حضور جانے دی وجہ کی ہے آپ نے فرمایا بیٹا علی اکبر ابا حضور حکم ہوئے فرمایا بیٹا درہ اندروں خیمے وچوں درہ او توڑا خطا والا تے لے کے آ امام علی اکبر ایک تھیلا لے کے آئے آپ نے تھیلا کھولے آئے او دے وچوں ایک خط بار کڑیا فرمایا ہور اے تیرے لشکرچ فلاں یزیدی ہے اے انہیں خط منو لکھیا سی اے فلاں یزیدی دا خط ہے اے فلاں یزیدی دا خط ہے فرمایا میں خود نہیں آیا مینوں انہوں نے خط لکھ کے بلایا ہے خط لکھ کے بلایا ہے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت پیچھے نظر 2 محرم الحرام شریف نو امام حسین فرات کنارے تے جدو آکے خیمے نصب کیتے نے یزیدی او بھی قریب کھڑے نے ادھر امام حسین دے غلام بھی کھڑے نے وقت گزر دا جا رہے جدو محرم شریف دی 7 تاریخ آئی ہے دنیا دے کتے بولے آکھن لگے حسین نو کہو اپنے خیمے تھو پٹ لوے ایک روایت چاہتا دنیا دا کتا جدا نام شمر امام حسین دے سامنے آکے کھڑا آیا آکے آندہ اے حسین ایتھوں اپنے خیمے پٹ لو امام حسین نے جدو اتنا جملہ سنے ہو آپ نے فرمایا او سن کس بات سے خیمے پٹن دیا گلہ پیا کرنے قریب سیدنا قاضی عباس علمدار کھڑے سن آپ نے جلدی نل چھال مار کے امام حسین تے شمر دے سینٹر کھڑے ہو گئے فرمایا خبردار دنیا دے کتے ساڑھے خیمیاں والمونہ کری تو نہیں جاندہ اینا خیمیاں وچ او پاک دامن بی بیاں بیٹھیاں نے جنہ کل جبریل بھی اجازت بغیر نہیں ہوئی ہوگا فرمایا خبردار اینا خیمیاں والمونہ کری جد تک عباس زندہ ہے میں بینا کیڑا دنیا دا کتا اینا خیمیاں والمو کرے گا امام حسین نے حضرت غازی عباس دے موڑے تے تھپکی دی تھی فرمایا ویر عباس حوصلے تو کمل ہے جلد بازی نہیں کرنی فرمایا ویر عباس اگر تو اج اے تلوار میان وچوں باہر کڈ رہی اے در یزیدیاں دی تلوار میان وچوں باہر نکل گئیاں ہو سکتا ہے آن والا مورخ کدرے اے نہ لکھ دے وے کہ کربلا دی لڑائی دا آغاز صرف فرات دے پانی تو ہویا سی فرمایا نانا ویر عباس اے مومن کدی پانی پچھے نہیں لڑدا اے مومن زمین پچھے نہیں لڑدا اے مومن دی جدوں بھی لڑائی
لڑائی ہوندی ہے اللہ کلمۃ الحق دی خاطر ہی ہوندی ہے۔ فرمایا مومن پانی تے وٹاں پیچھے نہیں لڑدا، مومن جدوں لڑدا ہے اللہ دے دین دی خاطر لڑدا ہے، اللہ کلمۃ الحق دی خاطر لڑدا ہے۔ آپ نے فرمایا اسی خیمے اٹھا لیں، خود امام حسین نے خیمے اٹھائے، کربلا دی سرزمین چ خیمے نصب کیتے۔ ایک کربلا دا میدان تے فرات یہ تھوڑے جے فاصلے تھے جتے ہون امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ روضہ مبارک بنے نا، اس تو ایس سائڈ سے دیکھی نا کچھ کلومیٹر دے فاصلے تھے، اگے جا کے آندہ ہے دریائے فرات، نہر فرات۔ اور میں ایک بڑی دلچسپ بات پڑھی نہر فرات دے متعلق، کہ اے نہر حضرت سیدنا دانیال علیہ السلام نے کڑی سی، حضرت دانیال علیہ السلام اے نہر تو جدوں اے نہر نو کڈیا نا، اور اس نہر دے اندر وال بڑے کدی انج کدی انج کدی انج وال بڑے، اے وال پینے دی وجہ کی سی؟ جدوں انہاں نے حضرت دانیال علیہ السلام نے نہر بنانی شروع کی تھی نا، اور رستے وچ جڑا پنڈ آیا وہ زمیناں سن کسے یتیم بچے دی کسے دی، وہ جدی زمین انہاں کہنا حضور اے ساڈی زمین ہے تھوڑی جی اتھوں ذرا پراں نہیں بلا چھڑ دے۔ اللہ تعالیٰ دے نبی نے اللہ دی بارگاہ چڑھ کے کیتی، یا اللہ ہن میں کنے کو وال پاواں، یہ تو بڑا اوکھا کم ہے، سیدھی جا رہی ہوں پھر انج کراں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سونیا تیرے ہاتھ جڑا ڈنڈا ہے نا، اے ڈنڈے نال تو اشارہ کردا جا، نہر اپنے آپ بندی جائے گا، بس اشارہ کردا جا۔ نہر فرات کیویں بنی، کس طریقے نہ بنائی، کنج بنی، یہ بڑی تفصیل نال دسیا۔ یہ حضرت دانیال علیہ السلام نے اس نو بنایا، اور اللہ دے نبی نے جدھر جدھر سوٹے نال اشارہ کیتا نہر بن دی گئی۔ اللہ دے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے نواسے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا دی سرزمین تے تشریف فرمانے۔ وقت گزردا رہیا، وقت گزردا رہیا، وقت گزر دیاں پھر جدوں محرم شریف دی 10ویں تاریخ آئی ہے، محرم شریف دی 10ویں تاریخ، اج میرا دل امام حسین دی شہادت پڑھنے تھے، جدوں محرم شریف دی 10ویں تاریخ آئی ہے، صبح فجر دا ویلا ہے، میرے امام نے فرمایا بیٹا علی اکبر ابا حضور حکم ہوئے، فرمایا بیٹا آج تو زندگی دی آخری اذان پڑھ لے، میں آخری جماعت کرا لینا ہوں۔ بیٹا تو آخری اذان پڑھ دے، میں آخری جماعت کرا دینا ہوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے لخت جگر سیدنا امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فجر دی اذان پڑھی، امام حسین نے جماعت کرائی، جن بیدہ جن چڑھدا گیا، ادھر یزیدی کھڑے نے، ادھر امام حسین کھڑے نے، مذاکرات ہوندے رہے، کدی ادھروں بندہ ادھر آ رہا ہے، کدی ادھروں ادھر جا رہے نے کہ لڑائی نہ ہوئے بچ جائے معاملہ۔ بالآخر یزیدیاں نے آکھیا حسین گلاں دونے یا بیعت کر لے یا لڑائی بات تیار ہو جا۔ ادھر حسینی لشکر کھڑا ہے، ادھر یزیدی لشکر کھڑا ہے۔ امام حسین نے ایک طویل خطبہ دیتا، فرمایا او یزیدیو سن لو، میں آپ نہیں آیا، تساں خط لکھ کے میں نو بولائے، پر فرمایا تسی میرا دیکھو رستہ روک دیتا ہے، پانی تساں بند کر دیتا ہے، آج 3 دن ہو گئے نے، میرے بچے پیاسے نے، بیٹیاں پیاسیاں، میرے یار پیاسے، میرے سنگی ساتھی پیاسے نے۔ فرمایا پر سن لو یزیدیو، میں حسین میں اعلان پیا کرنا میرا رستہ چھڑ دیو، میں کسے اور طرف چلا جانا۔ انہاں آکھیا نا حسین گلاں دونے، یا بیعت کر یا لڑائی کر۔ امام حسین نے فرمایا اے تے ہو نہیں سکدا، اگر بیعت ہی کرنی مقصود ہوندی میں کدی نانے دا روزہ چھڑ کے نہ آندا، امی زہرا دی قبر کدی چھڑ کے نہ آندا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے کے جدو پیچھے ہٹے نے، یزیدی لشکر ایک کمانڈر ہے جدا نام جناب حر بن یزید ریاحی ہے، جناب حر بن یزید ریاحی۔ انہوں نے جدو امام حسین دا خطبہ سنیا، حر نے انج نگاہ آسمان وال اٹھائی، میرا تے وجدان کہنا ہے جدو نگاہ آسمان وال اٹھائی ہونی ہے، یقیناً سارے نظارے کر لے ہونے،
نظارے کر کے اپنے سجے کھبے ویکھیا یزیدیاں نو اپنی سواری دی باغ انج کھچی لشکر والو سیڈ وال جدو سواری دی باغ کھچی ہے ادا ایک غلام کول کھڑے آندا کی گل میں کوئی گل نہیں ایک رشتہ دار بولیا آندا ہور بڑے بڑے ساڈے قبیلے وچ مرد نے پر جدوں کسے جوان مرد دی گل کیتی جاندی ہے میں تے تیرا نام لینا وا کہ بڑا جری تے بڑا دلیر ہے پر تینوں کی ہویا ہے چند بندے حسین دے نال نے انہاں نو ویکھ کے تو ڈر گیا ہے ہور کہن لگے او ظالما انہاں نو ویکھ کے ڈریا نہیں ہاں مینوں تے اگلا ڈر پیا ہوندا ہے میں سوچی پیا واں جنتی او در کھلوتے نے میں تے ویکھ کے حیران کیڑے پاسے جاواں اتنی گل کر کے ہور نے گھوڑے نو ایڑ ماری ہے گھوڑے نو دوڑاندیاں سواری دوڑاندیاں امام حسین ول جدوں آئے تے آپ دے غلام عرض کیتی حضور اے تے ہور نہیں آوندا پیا امام حسین نے فرمایا او سنگیو ہور آیا نہیں بلکہ اینو بلایا گیا ہے فرمایا ہور نو بلایا گیا ہے ہور سواری تو تھلے اترے نے امام حسین نو سلام عرض کیتا ہے عرض کرتے نے آقا حسین حضور اگر کوئی بندہ بھول کے واپس آ جائے کیا دی معافی ہو سکتی ہے امام حسین نے فرمایا ہاں ہور اسی تے معاف کرنے والے ہوں فرمایا کی کہنا چاہنا ہے عرض کیتی حضور مینوں خیال آندا ہے اس سارے پاسوں گھیر کے ایتھے لیاون والا میں ہی ہوں حضور دسو کیا مینوں معافی ہو سکتی ہے کہ نہیں میرے امام نے فرمایا اے ہور سن لے تیری ماں نے تیرا نام بڑا سوچ سمجھ کے رکھیا سی تیرا نام رکھیا ہور دا معنی آزاد فرمایا تو ایتھوں بھی آزاد ہے جہنم دی آگ تو بھی آزاد ہو چکے ہیں فرمایا ایتھے بھی آزاد ہے جہنم دی آگ تو بھی تو آزاد ہے جناب ہور عرض کر دیں آقا حسین میرا دل کر دے انہاں یزیدیاں نال جا کے سب تو پہلے میں جنگ کراں امام حسین فرمایا جی میں تیری مرضی ہے جی میں تیری مرضی جناب ہور چلے یزیدیاں دے سامنے آئے یزیدیاں دے سامنے آ کے جدو کھڑے ہوئے یزیدی کہہ دے اے ہور پارٹی بدل لیا فرمایا ہاں میں جہنمیاں دا ساتھ چھڑ کے جنتیاں دی پارٹی وچے آ گیا آنگنے ہور تو کہنا کی چاہنا ہے میرا وجدان کہنا ہے یقیناً جناب ہور نے جڑا جواب دیتا ہے گا او دی ترجمانی انہاں لفظاں وچ کرنا چاہنا یقیناً ہور بول کے آنگنے او سن لو یزیدیو مینوں اس گل تے مانے کہ میں امام حسین دا غلام بول کے آنگنے سن لو ایمان ہے جس گل تے گل حق دی میں کہنی ہے اے دل بھی حسینی ہے میری جان بھی حسینی ہے یقیناً جننے بیٹھے ہو سارے حسینی بیٹھے ہو امام پاک نہ محبت کرنے والے بیٹھے ہو سینے دا ٹل لا کے دسنا ہے کہ اسی اے دل بھی حسینی ہے تے جان بھی تے مال بھی امام حسین دے نام تے قربان ہے تے ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں تے 100 روپیہ تے قربان کاری سکتے ہو نا سبحان اللہ بولو ذرا ایک باری کہا مل کے دایا کو اے دل بھی حسینی ہے میری جان بھی نہیں بولے بھائی تارک تھکیا بیٹھا ہے اٹھن تے اے دا بھی دل نہیں کردا اے دل بھی حسینی ہے حسینی ایمان ہے جس گل تے گل حق دی میں کہنی ہے اے دل بھی حسینی ہے میری جان ہاتھ چکو ایک باری ذرا اے دل بھی حسینی ہے میری جان بھی حسینی ہے اے دل بھی حسینی ہے میری حضرت حور بن یزید ریاحی رضی اللہ تعالی عنہ
اپنی یزیدیاں نال مقابلہ کیتا بالآخر منزل شہادت سی شہادت دا جام نوش کیتا پھر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے غلام کلے کلے کر کے جاندے رہے سب نے اپنی اپنی جانا دے جا کے نظرانے پیش کیتے امام حسین دے جدو ابانو انصار سب چلے گئے جدو سب کلے کلے کر کے جا کے اپنی جانا دے نظرانے پیش کر چکے آخر دندر میرے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمیاں وچ گئے نے خیمیاں وچ جا کے کلے کلے خیمے وچ میرے امام جاندے نے کہ جا کے صبر دی تلقین کر دینے تلقین کر دیاں امام حسین ایک خیمے وچ آئے اس خیمے وچ میرے امام دا جوان بیٹا بیمار لیٹے آیا ہے جدا نام علی اوسط ہے جنہوں دنیا امام زین العابدین کہندی ہے امام حسین قریب آئے آکے اپنے پتر دے موڑے تے ہاتھ رکھیا ہے فرمایا پتر زین العابدین پتر نے اکھاں کھولیاں نے عرض کی تھی ابا حضور حکم ہوئے فرمایا پتر اے تیرے سب پرا چلے گئے تیرے چچا داد چلے گئے پترہ تیری پھپھی دے بیٹے بھی چلے گئے نے پترہ تیرا ننہ ویر علی اصغر بھی چلا گیا سب چلے گئے نے امام زین العابدین عرض کر دنے ابا حضور پھر ہون کی کرنا ہے میرے امام نے فرمایا پترہ سب چلے گئے ہون تیرا بابا حسین بھی چلے گئے جدو امام حسین فرمایا پتر تیرا بابا حسین چلے گئے سید دادا بیمار سید دادا جلدی نال تلوار دے دستے تے ہاتھ رکھے ہے عرض کی تھی ابا جی جدا جوان پتر گھر وچوے اپنے پیونو خاکو خونج تڑپ دا نہیں ویک سکدا ابا جی تو آڑے تو پہلے میں جاواں گا میرے امام نے فرمایا نہیں پتر تیری زندگی میں رب کو لو مانگ لئیے تیری زندگی میں رب کو لو مانگ لئی عرض کی تھی ابا حضور اگر زندگی منگنی سی اگر زندگی منگنی سی ابا جی علی اکبر دی منگ لیں دے اگر زندگی منگنی سی قاسم دی منگ لیں دے چچا عباس دی زندگی منگ لیں دے فرمایا پتر جدی چاندہ زندگی منگ سکتا اور پتر تیری زندگی منگنے چک بڑی بڑی حکمت پوشید ہے ابا حضور او کی فرمایا پترہ حکمت دے وے پترہ قیامت تک جڑا سادات دا سلسلہ چلنا ہے وہ تیرے تو چلنا ہے کہ ابا جی جے علی اصغر تو بھی چلنا تو بھی تو سید ہی ہونا سی علی اکبر دی اولاد ہوندی او بھی تو سید ہی ہونے سن فرمایا پتر ہونے سید ہی سن پر او دے چ ایک ہور بھی حکمت ہے ابا جی او کی فرمایا پتر علی اکبر دی ماں دا نام لیلا ہے تے تیری ماں دا نام شہر بانو ہے تیری ماں دا نام شہر بانو ہے او دی ماں دا نام لیلا ہے تے پتر گل لے تیری ماں شہر بانو دے نال میرا نکاح فاروق اعظم پڑھیا سی تے دسنا چاہنا قیامت تک جڑا اصلی سید ہوئے گا نا دو نمبر دی گل نہیں کردا جڑا اصلی سید ہوئے گا نا اپنے پیو دے نکاح خان دے بارے کدی مندہ نہیں پتر بولن لگا پتر تینوں وچ زندہ تیرے واسطے دعا مانگ کے رب دی بارگاہ چل کی تھی اللہ اینو زندگی عطا فرما بیٹا سیدان دا سلسلہ تیرے تو چلے گا پوری کائنات جتنے سید نے سب ایمان زین العابدین دی اولاد میں چاہتا توجہ حضرات فرمایا بیٹا میں چلے ہیں اس ان قافلے دی پتر پاسداری تو کرنی انہ دی رکھوالی تو کرنی امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تیاری کر کے کلے کلے خیمے دے اندر جا کے ملاقات کر کے پھر اپنی سواری دے قریب آئے امام پاک آکے سواری سے بیٹھے سواری میں لے کے بڑی معذرت دنال مرد کرنا وہ بنو جڑی ہوتی ہے صرف خیالاتی تقریر خیالاتی وہ میرے کو نہیں نام انہوں ہوتی کیونکہ وہ جو بندہ پھاس جاندہ خیالاتی تقریر گالو کرے جڑی کسے کتاب ہے پڑھی ہے میں جنی کی تھی میں کو پوچھ لے کیڑی کتاب ہوئے اخبار دا حوالہ ہے میں وہاں ایدھے پڑھی تو جڑی پڑھی نہیں اپنے کول نہیں کری جائے انج ہویا ہوئے گا انج وہ ہویا ہوئے گا پتہ نہیں ہونا دے ہویا بھی ہے کہ نہیں ہے میں آکھی جب ہویا ہوئے گا یا آکھے آواز آئی میں کہا پتہ نہیں بھی کیڑا کمنٹر سی جڑا کربلا جب ہے کہ آوازہ دینا
امام پاک رضی اللہ تعالیٰ سواری تے تشریف فرمائے، تاریخ دیاں معتبر ترین کتاباں البدایہ والنہایہ اٹھائے، تاریخ ابن خلدون اٹھاؤ، تاریخ یعقوبی، تاریخ مسعودی، تاریخ طبری، تمام علماء لکھیا۔ اب سواری تے بیٹھ کے یزیدیاں دے سامنے آئے تے آ کے آپ نے اپنا تعارف خود کروایا۔ سبحان اللہ بول سکتے ہو اچھی ساری تے ایک باری بولو ذرا۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے یزیدیاں دے سامنے آ کے اپنا تعارف انہاں لفظاں دے نال کرایا۔ فرمایا او یزیدیو سن لو، جنہوں پتہ ہے او بھی سنے، جنہوں نہیں پتہ او بھی سن لوے۔ فرمایا میرا نام حسین ہے، میرا نام حسین ہے، میرے باپ دا نام علی المرتضی ہے، میری ماں دا نام فاطمہ الزہرا ہے، میرے نانے دا نام جناب محمد مصطفیٰ ہے۔ فرمایا سن لو میں حیدر دا جایا، حسن میرا بھائی، میں حیدر دا جایا، حسن میرا بھائی ہے، ہمشیر زینب تے اماں بطول، میں اکبر دا بابا، میں غازی دا مولا، میں اکبر دا بابا، میں غازی دا مولا، میرا نام حسین تے نانا رسول۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا یزیدیو میں نواز رسول ہوں، فرمایا میں حسین تے میرا ویر حسن اسی دووے ہوں کہ ساڑھے نانا جی نے فرمایا سی الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن تے حسین یہ دووے جنتی جوانہ دے سردار نے۔ اے خطبہ میرے امام دا جڑا کربلا دی سرزمین کھڑیاں ہو کے میرے امام نے یزیدیاں دے سامنے ارشاد فرمایا، فرمایا یزیدیو سن لو میں حسین تے میرا ویر حسن اسی دووے ہوں کہ ساڑھے نانے نے فرمایا سی حسن تے حسین دووے اہل سنت دیاں اکھاں دی ٹھنڈک نے، اہل سنت دیاں اکھاں دی ٹھنڈک نے، حسن تے حسین یہ دوویں اہل سنت دیاں اکھاں دی ٹھنڈک نے۔ حوالے دا ذمہ دار امام علی مقام نے فرمایا او یزیدیو سن لو میں او حسین کہ میرے متعلق میری ماں فاطمہ نو نانا جی فرمان دے سن اے فاطمہ خبردار حسین نو رون نہ دیا کر، کیونکہ جے حسین روے تے قلب مصطفیٰ بے قرار ہو جاندے۔ فرمایا میں حسینیوں جدی خاطر جبریل جنت وچوں جوڑا لے کے آگیا سی، میں او حسین کہ میری خاطر ہرنی جنگل وچوں اپنا بچہ چکے لے آئی سی۔ فرمایا میں ہی حسین جدی خاطر نانا جی نے سجدہ دراز فرما چھڑیا۔ فرمایا او یزیدیو میں او حسین کہ میری خاطر نبی پاک نے اپنا پتر ابراہیم قربان کروا چھڑیا۔ فرمایا میں حسین ابن علی ہوں، میں آج بھی اعلان کر رہا ہوں میرا رستہ چھڑ دیو، رستہ چھڑ دیو، میں سارے خون معاف کر چھڑاں گا۔ یزیدیاں کیا حسین گلاں تو ہی نے یا بیعت کر یا لڑائی کر لے۔ فرمایا یزیدیو اگر بیعت ہی کرنی ہوندی ننا علی اصغر کدی قربان نہ کرواندا، علی اکبر قربان نہ کرواندا، اونو محمد قربان نہ کرواندا، ویر عباس کدی قربان نہ کرواندا۔ آکھا لگے حسین چوکیاں گلنا نہیں یا بیعت کر یا لڑائی کر۔ میرے امام نے فرمایا ٹھیک ہے جے ایک گلے پھر آ جاؤ، میں بھی کوئی معمولی نہیں ہاں، میری رگاں وچ بھی حیدر کرار دا خون پیا جوش ماردا۔ فرمایا آؤ میرے نال مقابلہ کرو۔ یزیدیاں دا ایک بڑا بڑا سورما وہ بولیا آندہ ہے وہ کی حسین نے روڑا پایا معاذ اللہ استغفر اللہ، لو بیکھو میں ہونے گیا کہ معاذ اللہ میں ہونے دا سر قلم کر دیا، تلوار لہراندہ آیا، سواری تے بیٹھا، سواری دوڑاندہ تلوار لہراندہ آیا، کہتا حسین کی بار بار بڑا شور مچایا ہے، پیخ میں آیا تیری
موت بن کے آئے آ کے تلوار اٹھائی اس تو پہلے کہ وہ ظالم وار کردا میرے امام نے تکبیر دا نعرہ مار کے وار کیتا گردن اڑا کے رکھ دیتے وار کیتا گردن اڑا دوسرا آیا میرے امام نے انہوں بھی پھر نار کیتا تیسرا آیا انہوں پھر کئی یزیدی میرے امام دے سامنے آئے میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار دا وار کر کے گردنہ اڑائی گاجر مولی دی طرح کٹ کٹ کے میرے امام نے سٹ دیتا دنیا دا کتا شمر بولے انہوں نے کہا کلے کلے ہو کے نہ جاؤ تو انہوں پتہ نہیں ادھے وچ خون حیدر کرار دا ہے کلے کلے ہو کے جاؤ گے تو سارے انہوں مار دے گا یک بارگی نہ حملہ کرو روایاتی چاہتا نہ ظالمہ نے تیران دا مین پا دیتا ہن سینٹر چ میرے آقا حسین کلے چار چفیرے یزیدی مختلف روایات ایک روایت چ 82,000 دا لشکر ہے ایک روایت چ 40,000 دا لشکر ہے ایک روایت چ 20,000 دا لشکر ہے ایک روایت پیش نظر 10,000 دا لشکر ہے ایک روایت چ 2,000 دا لشکر ہے سب روایات کتب تواریخ دیا اتنے سیڈا تے یزیدی سینٹر چ کلے امام علی مقام چار چفیروں جدو تیران دے می آئے ایک روایت چاہتا ہے ایک تیر امام علی مقام دے زیر ناف لگا آپ اپنی سواری تو زمین وقت تشریف لائے زمین وقت تشریف لائے کیا ہے ڈاکٹر صاحب عابد صاحب اے بڑا نازک مرحلہ ہے میں اکثریت الخطابات لفظ سنے ایتھے آ کے انہیں کوئی جملے بول دیں نے اور ایسے جملے بول دیں جڑی اہل بیت دی شان دی تذلیل ہوندی جملہ بولو بھیکو کہ جملہ سی بولن کی دے بارے لگے حضور علیہ السلام دی آل دے بارے امام پاک دے جدو زیر ناف نیزہ لگا یا تیر آپ سواری تو زمین تے تشریف لے کے آئے ڈگے نہیں اب جی سواری تو ڈگ پہ انج ہو گیا اللہ یعذ باللہ میری تو زبان ہی زیب نہیں کدی سوچے ہی نہیں کیسا لفظ زبان تو ادا ہو جائے آپ سواری تو زمین تے تشریف لے کے آئے زمین تے آ کے ڈگے نہیں پھر بھی ہاتھ تلوار پھڑی روایات معتبر ترین کتب تواریخ میرے امام نو چار چفیریوں تیر آپ دے جسم پاک تے برس رہنے لیکن دے باوجود ہاتھ چ تلوار پھڑ کے سیدزادہ جدر دوڑ دے نا جدیدیاں نو اگے لا کے دوڑا چھڑ دے جدیدی اگے لا کے دوڑ دے جا اللہ اکبر چار چفیریوں تلواراں دے می پہ گئے کوئی تلوار مار امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت دے پیش نظر غالباً 113 تیران دے زخم آپ دے جسم سے اور ایک روایت دے 72 زخم سن آپ دے جسم مختلف روایات آپ زمین تے تشریف لے کے آئے جدو زمین تے آپ تشریف لے آئے نا دنیا دا کتا شمر آکے آپ دی چھاتی تے چڑھ کے بیٹھ یہ البدایہ بن نہایا ابو الفدا اماد الدین ابن کثیر غیر مقلدین اور دیوبندی اور وہابی حضرات اپنا امام تسلیم کر دنے اس بندے اس نے بھی لکھیا اور اہل تشیع دی معتبر ترین کتب وچ بھی جملے موجود ہیں جدوں آ کے آپ دی چھاتی تے بیٹھا نا تو امام پاک نے جب اپنے چشمانے مبارک کھولیاں ویکھیا ظالم چھاتی تے چڑھ کے بیٹھا آپ نے فرمایا او ادھر اپنے پیٹ تو قمیض تے پیچھے کر ذرا اپنے سینے تو قمیض پیچھے ہٹا آندا کیوں فرمایا میرے نانا جی نے میرے قاتل دی ایک نشانی دسی میں وہ نشانی دیکھنا چاہنا آندا کی فرمایا سی تیرے نان فرمایا تو قمیض پیچھے ہٹا جدو اس نے قمیض اتے کی تھی نا امام حسین مسکرائے فرمایا صادقہ جدی یا رسول اللہ نانا جی تو سچ فرمایا سی شمر کہندا کی فرمایا سی تیرے نانے نے آپ نے فرمایا میرے نانا جی نے فرمایا سی میں ویکھن دیا ایک کوڑی کتا جدے سینے تے داغ ہون گے میں کہا پہچاننا ہوئے تے پتہ آج بھی لگی جاتا ہے فرمایا ایک کوڑی کتا جدے سینے دو کے داغ ہون گے وہ میری اہل بیت دے خون چ اپنا منہ رنگین کرے گا فرمایا ظالمہ 10 ٹائم کیڑا ہے آندا نماز دا فرمایا پیچھے تے ہو حسین نو زندگی دا آخری سجدہ تے ادا کر لین دے زندگی دا آخری سجدہ تے ادا کر لین دے عاشقاں دے امام حضرت سخی سلطان محمد باہو رحمت اللہ علیہ آپ نے ادھا نقشہ انج بیان فرمایا آپ فرمانے عشق حقیقی اے سو یہی جانن اے جنہ قتل معشوق دے اے من ہو عشق نہ چھوڑے اے مکھ نہ موڑے پاویں سے تلواراں اے کھن
ماہی دا اے جاون اسے اے بننے ہو سچا عشق حسین ابن علی دا باہو اے سر دے وے راز نہ پنے ہو کربلا دی سرزمین 10 محرم الحرام شریف 61 ہجری امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان دا نذرانہ مالک دی بارگاہ وچ